جب تم اس بات پہ یقین رکھ لو گے کہ تمہارا مقصود تمہیں ملے گا تو جو نہیں ملے گا اس پہ تم دکھی نہیں ہوگے کہ میری قسمت میں تھا ہی نہیں، اور جو تمہیں ملا ہے اس پہ تم غرور اور تکبر میں نہیں آؤ گے، اس لیے کہ تم کہو گے یہ میرے مالک نے لکھا ہے، ورنہ تم کہو گے یہ میری تاس کا نتیجہ ہے، یہ میں نے محنت اتنی کی اس کا نتیجے میں یہ ملا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب اس نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے، اس لیے تمہیں ملے تو تکبر میں نہ آنا، تمہیں نہ ملے تو تم تعصف میں نہ چلے جانا، اس لیے اس نے سارے فیصلے پہلے کر دیے اور تمہیں بتا دیا ہے کہ تمہارے لیے جو مقسوم ہے وہ تمہیں اللہ نے عطا کر دیا ہوا ہے، نہیں ملنا ہے تو تم الٹی چھلانگے بھی لگا لو تو وہ نہیں ملے گا۔ تقدیر پر ایمان لانے کے لیے اس لیے زور دیا گیا ہے، اور ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یہ چیز راسخ کرنی چاہیے کہ تقدیر پہ ایمان لائیں۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے تو وہ پریشان نہیں ہوں گے، دکھی نہیں ہوں گے، ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ میں اپنی بات آپ کو 100 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ میرے والد نے اس حوالے سے مجھے اتنا زور دیا، اتنی دفعہ کہا کہ اللہ نے تو جو کتوں کا لکھا ہے اس کو بھی ملتا ہے، تم تو پھر انسان ہو، اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ہمیں محنت کرنے کا کہا گیا، ہمیں تگ و تاز کرنے کا کہا، جد و جہد کا کہا گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر شکار کر رہا ہے، تو وہ ایک سمت ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک لومڑی تھی جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، ہاتھ بھی نہیں تھے، تو دل میں سوچا کہ مالک تو اس کو کیسے رزق دیتا ہوگا۔ تو شیر آیا، اس نے شکار کیا اور اچھا اچھا کھا لیا اور پس خوردہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ رینگتی ہوئی آگے بڑھی اور وہ جو پس خوردہ تھا وہ چھچڑے وغیرہ تھے، کھا کے پیٹ بھر لیا۔ کہا کہ مالک تیری قدرتوں کے رنگ ہیں، تو نے اس کا بھی وسیلہ بنایا۔ تو وہ کسی کام پہ جا رہا تھا، کاروبار کرنے جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے کیا مصیبت ہے، جب لومڑی کو دیتا ہے تو مجھے نہیں دے گا۔ تو وہ آ کے بیٹھ گیا، گھر آ کے بیٹھ گیا کہ میں نہیں جو ہے وہ کہیں جاتا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن فاقوں سے گزرا تو پھر حاطف سے آواز آئی کہ جو لومڑی کو دے سکتا ہے تجھے بھی دے سکتا ہے، لیکن لومڑی نہ بنو، شیر بنو، خود بھی کھاؤ اور اوروں کے لیے بھی وسیلہ بنو۔ ہمیں ترغیب دی گئی ہے، باقی جو ہمارے مقدر کا ہے وہ ہمیں ملے گا، ہر صورت میں ملے گا۔ تو اپنی نسلوں کے سینوں میں یہ چیز راسخ کرو، اور یہ راسخ تبھی ہوگی ہمارے سینے میں راسخ ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو تھوڑا دیتے ہیں، جو تمہارے مقدر میں تمہیں ملتا ہے، جو نہیں ہے نہیں ملتا، اور ہم نے پہلے لکھ دیا ہے۔ کیوں لکھ دیا ہے؟ کہ تمہیں جو ملا نہیں اس کی پریشانی نہ ہو کہ مجھے کیوں نہیں ملا، بھئی اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، بات ختم۔ اور جو ملا ہے اس پہ تم غرور میں نہ آ جاؤ کہ یہ مجھے ملا ہے، بھی اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اس میں تمہارا کیا کمال ہے، اس نے لکھ دیا تھا لہٰذا مل گیا، اس میں غرور اور تکبر میں نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ ہمارے لیے خوبصورت نظام پیدا کر دیا ہے کہ اس کریم مالک نے، اس رحیم مالک نے ہمارے لیے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ تو جو ملے اس پر اللہ کا شکر ہے، جو نہ ملے مالک تیری تقسیم ہے، اس پہ بھی راضی ہے۔ مل گیا تو واہ واہ، نہ ملا تو پھر بھی واہ واہ، کوئی بات نہیں، مالک تیری کرم نوازی ہے، جس حال میں ہمیں رکھے اس حال میں ہم خوش ہیں۔ یہ اگر میرا اور آپ کا مزاج بن جاتا ہے تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ وہ انسان آسودہ ہو جاتا ہے۔ پھر حضور سے یہی پوچھا گیا ایو دعا اسمع، حضور وہ کون سی دعا ہے جو بہت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی جوف اللیل الاخر، پچھلی رات کے درمیانے حصے میں، جو پچھلی رات کے درمیانے حصے میں دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا دبر الصلوات المکتوبات، اور جو فرض نمازوں کے بعد دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ 2 دعائیں خاص طور پہ فرائض کے فوری بعد جو دعا کی جاتی ہے، اور جو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ سے مانگو، ویسے بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، والدین سے دعا کروائیں وہ قبول ہوتی ہے، اور جو ہے مختلف اوقات ہیں جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے قبولیت کے اتنے وقت، اتنے مقامات، اتنی ساعتیں اور اتنے انداز رکھے ہیں کہ کوئی مانگنے والا اس کی جھولیاں بھرتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ اور پھر آپ دن کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، رات کو مانگیں وہ بھی قبول ہے، اور پھر آپ اردو میں مانگیں تب بھی قبول ہے، آپ عربی میں مانگیں تب بھی قبول ہے، معصورہ دعائیں مانگیں وہ بھی قبول ہیں۔ تو وہ کریم ہے، آپ جیسے بھی اس کو مانگیں، اپنے لہجے میں مانگیں، عربی میں مانگیں، اجمی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، اقبال کی طرز میں مانگیں، سعدی کے انداز میں مانگیں، رومی کے لہجے میں مانگیں، آپ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سن
होता है। उससे पुकारे तो सही, उसको अर्ज तो करें। अल्लाह अकबर, वो तो करीम है। जुलेखा रोज यूसुफ मांगती थी रब से और कहती थी मुझे बिछड़ा हुआ यूसुफ मिला दे। अल्लाह अकबर, मुद्दतें हो गई और बुत सामने होता और बुत को पुकारती और कहती है मेरे सनम, मैं मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। उम्र बीत गई और वो पत्थर का सनम, वो मट्टी का मादू, वो लकड़ी का वसन क्या उसकी फरियाद सुनता। तो खैर उसका एतकाद था तो वो उसके सामने हाथ फैलाए मांगती। तो एक दिन रात का पिछला पहर था और बुत को सामने रखे हुए या सनम या सनमी या सनमी, ऐ मेरे बुत, ऐ मेरे बुत, मुझे यूसुफ मिला दे। तो रात का पिछला पहर हुआ, नींद का झटका आया, जुबान बल खा गई। या सनमी पुकारते पुकारते कहने लगी या समादी, या समादी, या समादी। अल्लाह अकबर, जुबान पे यही चढ़ गया या समादी, या समादी, या समादी। आवाज है जिब्रील जल्दी जा, यूसुफ के घोड़े का रुख मोड़ दे, बिछड़ी हुई को यूसुफ मिला दे। मालिक वो तुझे तो नहीं पुकार रही, वो तो बुत को पुकार रही। जुबान बल खा गई है, या सनामी की बुझाए या समादी। नींद के झटके की वजह से बदल गया है। कहा जैसे भी है ये मुझको पुकारने तो लगी है। इतना अरसा हुआ बुत को पुकारते, उसने कोई जवाब न दिया। आज जैसे भी इसके लबों पे मेरा नाम तो आया है, मैंने भी जवाब न दिया, मेरे और बुत में फर्क क्या हुआ? कोई पुकारे तो सही, झोली फैलाए तो सही। तो अपनी हाजतें उसकी दहलीज पे रखें, अपनी जरूरतें उसकी दहलीज पे रखें। हमारे कितने सवाल हैं, कितनी आरज़ुएं हैं, कितने दिल में पैदा होने वाली तमन्नाएं हैं। अगर दुनिया के सामने रखें, दुनिया मजाक उड़ाए हमारा, लेकिन मालिक के सामने सारी जरूरतें सजदे में रख करके अर्ज करते हैं, वो हमारा मजाक नहीं उड़ाता बल्कि हमारी जरूरतों की कफालत करता है। फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। तो ये जो सजा कायम हुआ है, तो ये हुजूर की जुबान की फसाहत है, हुजूर की बलागत है, हुजूर की जुबान की सलासत है, हुजूर की जुबान का हुस्न है, हुजूर की जुबान का जमाल है, हुजूर की जुबान की खूबसूरती है। वो बोलें तो फूल झड़ते हैं, वो मुस्कराएं तो फुलझड़ियां फूटती हैं। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, ऊंचाए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। तो इसलिए ये सजा है कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। नशा नहीं आने लगता इसको पढ़ते हुए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि दो कलमे अल्लाह को बड़े महबूब हैं। खफीफतान अलल लिसान, वो जुबान पर भी बड़े हल्के हैं। सकीलतान फिल मीजान, लेकिन उनका वजन मीजान पर बहुत ज्यादा है, सकील है मीजान के ऊपर। ये खबर मुकद्दम है और इसका मुब्तदाए मुअख्खर बाद में आ रहा है। और अरब ये करते हैं कि जब किसी चीज की तशवीक पैदा करनी हो, शौक पैदा करना हो, तो फिर खबर को मुकद्दम लाते हैं मुब्तदा से। इसका मतलब क्या है कि वो शौक पैदा हो। अब आपको सुनने के लिए बेताबी है ना कि वो कौन से कलमे हैं। अब कलमे वो मुब्तदा थे और ये जो पहले है ये खबर है। खबर पहले दे दी, मुब्तदा बाद में आ रहा है। और अगर आपकी तवज्जो हो, वो मुब्तदा भी तो बाद में आया था। अगर आपकी तवज्जो निगाहे इश्क़ो मस्ती में, वही अव्वल वही आ गया, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन वही था। वो भी तो मुब्तदा था ना, लेकिन आया सबसे आखिर में। अव्वल आखिर दो में पासे ओहो मलक लोता। तो इसमें भी हुस्न है। तो यहां खबर की तकदीम इसलिए है कि जिन कलमों की तरफ लोगों को लाना है उसका शौक़ फरां पैदा हो जाए, आपकी समातें बिछ जाएं। बोलो ना कौन से कलमे हैं जिसके लिए 1 घंटे से तकरीर कर रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने इबादत पढ़ी है, जिसके लिए ये महफिल सजी है। शौक़ फरामा दिल में पैदा हो गया, बोलो ना वो कलमे कौन से हैं। सरमस्ती सहबाए बतहा भी बड़ी शय है। जरा सहबाए बतहा की मस्ती और उसका रंग और उसका आहंग और उसका जमाल, फूटता नूर, उजाले, रोशनियां, ज़ियाएं, इसके दामन से निकलती हुई शुआएं जरा मुलाजा कीजिए। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। 2 कलमों में इतनी शान रख दी कि अल्लाह को महबूब है। तो उलमा ने कहा कि कलमे भी महबूब हैं और कलमे बोलने वाला भी महबूब है। तो हबीबतान अगरचे ये सिफ्त है कलिमतान की, लेकिन जो इन कलमों का कायल होगा, इन कलिमा का तलफ़्फ़ुज़ करेगा, इनको बोलेगा, तो वो भी अल्लाह की महबूबियत के दायरे में आ जाए। अल्लाह अकबर। तो सवाल ये उठा कि 2 कलमों से अल्लाह की महबूबियत के दायरे में आ गए। कहा वो रहमान जो है,
اللہ اکبر. وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے. جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا من بھائے وہی سہاگن. کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے. اللہ اکبر. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے. اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے. لیکن حبیبتان الی الرحمان، یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ. یہ نظارے دونوں جہانوں میں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے. آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا. یعنی حبیبتان الی الرحمان کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی. خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے. پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ کہتے ہیں کہ لفظ من جو ہے، جو قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یہ مختلف معانی کے لیے استعمال. ایک تو مخصوص اترنے والی غذا تھی جس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. بنی اسرائیل پر وہ غذا نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے ان کے اوپر من بھی نازل کیا اور علیکم المن والسلویٰ، اور ان کے اوپر سلوہ کا بھی نزول فرمایا. تو من و سلوہ میں سے جو لفظ من ہے یہ مخصوص ایک غذا ہے. تو قرآن مجید کے اندر لفظ من کا استعمال اس معنی میں ہوا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. دوسرا مفہوم انہوں نے بیان کیا ہے کہ جتلانے کے مفہوم میں لفظ من استعمال ہوا، جو قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کر لینا جتلا کر اور ایذا دے کر، تکلیف دے کر. جب آپ کسی کے لیے کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، کسی کی دلجوئی کا ذریعہ بنتے ہیں، کسی کی مالی معاونت کرتے ہیں، تو اگر بعد میں آپ اسے اذیت پہنچاتے ہیں اور اس کو جتلاتے ہیں کہ میں فلاں وقت آپ کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، تو یہ اس کے باطل کرنے کا ذریعہ ہے. تو یہاں جتلانے کے معنی میں لفظ من استعمال ہوا. تیسرا مفہوم من کا قرآن مجید نے اس معنی میں بیان فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، نہ رکنے والا، جس کی انتہا نہ ہو، بہت سارا. اور چوتھا مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے لفظ من کے طور پہ یہاں استعمال کیا تو وہ یہ ہے انعام کے معنی میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تو یہاں جو من اللہ ہے تو یہاں انعم اللہ کے معنی میں ہے. لیکن عرب کہتے ہیں کہ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بہت سارے لفظ موجود ہیں عربی میں، چونکہ بڑی وسیع زبان ہے. احسان بھی ہے، بر بھی ہے، عطا بھی ہے، ایتا بھی ہے، اور بہت کچھ لفظ ہے. لیکن جو من کا لفظ ہے یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پوری طرح سے احسان فرما کر کے ان کو اس بات کا احساس بھی دے رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر جو انعام کیا ہے یہ کوئی عام سا انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو تمہاری دنیاوی اور اخروی عزتوں کا سبب اور تمہاری دنیاوی اور اخروی نجات کی ضمانت ہے. تو اس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے من کا لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ اس بات کا بھی ہمیں شعور دیتا ہے یہ لفظ جب اس لفظ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کا عطا کیا جانا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو پھر ہمیں یہ جذبہ تشکر کے ابھارنے کا ذریعہ
بنتا ہے کہ اگر اس نے اتنا بڑا احسان تمہارے اوپر کیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں تمہارے اوپر شکر بجا لانا ضروری قرار پاتا ہے۔ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ وہ نعمتیں ہمیں میسر بھی ہیں۔ بہت نعمتیں ہمارے علم میں ہیں کہ ہمیں ودیعت کی گئی ہیں، لیکن ایسی مخفی عنایات ہیں، اس کی عنایات کریمہ ہیں اللہ جل شانہ کی انسانوں کے لیے، کہ اس کو کبھی اس کا ادراک بھی نہیں ہوا اور شعور بھی نہیں ہوا کہ یہ نعمت مجھے نصیب ہوئی۔ میرا ایک ملنے والا ہے تو اس کے منہ کے اندر یہ جو لعاب ہے اس کی مقدار جتنی انسانی ضرورت ہے اس سے کچھ کم پیدا ہو، اور ہم نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن وہ بھاگا پھرتا ہے ڈاکٹرز کے پاس، چونکہ چند منٹ بولنے کے بعد منہ خشک ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ ٹیچر ہے اور اس کے اثرات انسانی معدے پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ مرض کیا ہے کہ منہ میں جو مقدار پیدا ہوتا ہے، جو منہ کو تر رکھتا ہے، وہ مطلوبہ مقدار سے کچھ کم ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو خرابیاں ہیں، نظر پہ اس کا اثر، معدے پہ اس کا اثر، بولنے میں دقت اور منہ میں سمیل کا پیدا ہو جانا، تو ہم نے تو کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں کیا کہ یہ جو نعمت ہمارے رب نے ہمیں عطا کی ہے یہ کتنی بڑی ہے۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اوناسس، یہ دنیا کے ٹاپ 10 لوگوں کی فہرست بنتی ہے، تو اس میں اس کا نام ایک زمانے میں تھا۔ تو اس کی آنکھوں کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے، یہ اللہ نے قدرتی خود کار نظام رکھا ہوا ہے، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی، لیکن اس کا یہ نظام متاثر ہو گیا، تو جب وہ سوتا تو ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کر کے اس کی آنکھیں بند کر دیتا، اور اس نے جاگنا ہوتا تو وہ ٹیپ لگا کر کے اس کی آنکھیں کھول دیتا۔ تو کسی نے اس کو کہا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکتا۔ کہا اس کے لیے کوئی آپ کو قیمت دینی پڑے؟ تو کہا ساری دولت جھونک دوں گا۔ یہ کووڈ کے دنوں کے اندر ہمیں احساس ہوا کہ آکسیجن کتنی اہم ہے۔ احساس تو پہلے بھی تھا لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں ہوا، اور اگر جس طرح ہم اپنا پانی اٹھاتے ہیں، اپنی غذائی ضروریات کی تکمیل کے لیے محنت کرتے ہیں، اگر ہمیں آکسیجن بھی خریدنی پڑے تو مجھے بتاؤ کہ زندگی کتنی تلخ اور سخت ہو جائے۔ تو یہ ایک 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا نظام ہے، عضلاتی نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں ادراک تک بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ہمارے لیے ہمارے واسطے بطور انعام ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ذکر بھی نہیں کرتا کہ میں تمہیں یہ عطا کیا ہے، لیکن اس نے عطا کر رکھا ہے، ہماری ضرورتوں کی تکمیل ہو رہی ہے۔ لیکن یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس پر خاص طور پہ اہل ایمان کو مخاطبت کر کے کہا گیا کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔ اچھا، نہ جاننے والے تو اس انعام کی بھی قدردانی نہیں کرتے، جس طرح میرے جیسا شخص ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کر پاتا جن نعمتوں کا اسے شعور ہی نہیں ہے، اور جس نعمت کا شعور ہے تو ہم ضرور تشکر کے کلمات زبان سے بولتے ہیں، یا ہمارے رویے سے احساس تشکر ٹپکتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اتنی بڑی نعمت جو حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے عطا کی، اگر کسی کو اس کا بھی شعور نہ ہو تو وہ بھی اس احسان کو فراموش کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص طور پہ جتلا کے اہل ایمان سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے اوپر میں نے احسان خاص کیا ہے، عظیم احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے اندر میں نے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ جل شانہ کا بہت بڑا عظیم القدر احسان ہے۔
تو اس کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے وہ من کے لفظ استعمال کیے گئے، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اب ایک تو وہ ہے جو اس نعمت کے قدردان نہیں ہوں گے تو وہ اس کو بھی نظر انداز کر دیں گے، لیکن جو قدردان ہوں گے تو ذرا ان لفظوں کو جو قرآن نے بیان فرمایا ہے ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں جو صحاح میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام حجرہ انور سے تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے تھے اور ایک مجلس بپا کیے ہوئے تھے، تو فرمایا صحابہ ما اجلسکم، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، مقصد جلوس کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ اللہ اکبر، انہوں نے یہی لفظ کہے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک۔ حضور ہم، یا بعض روایت میں علی ما ہدانا لدین ہی کے لفظ بھی ہیں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں اور باقی کتب میں حدیث موجود ہے۔ تو کہا کہ حضور ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں کہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت دی یا اسلام کی ہدایت دی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کی صورت میں ہمیں انعام عظیم دے کے احسان کیا ہمارے اوپر، تو اس احسان کے شکرانے کے لیے ہم یہ مجلس بپا کیے ہوئے۔ تو جب صحابہ نے یہ بات کہی تو اب ان کے شعور کی بلندی کہ انہوں نے قرآن مجید کا جو خاص لفظ تھا اسی لفظ کے ساتھ اسی خاص پیرائے کے اندر بات کی کہ حضور ہم اس من الہی، اس احسان الہی کے تشکر میں یہ مجلس سجائے بیٹھے۔ تو جب انہوں نے یہ خاص لفظ بولے تو حضور نے بھی ارشاد فرمایا کہ کیا تم مجھے قسم دے سکتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم قسم دے سکتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں اور مجلس میلاد ہے، دعوت آپ کو دی گئی ہے، تو آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ کیوں بیٹھے ہو تو آپ کا برجستہ یہی جواب ہوگا کہ ہم ذکر رسول سننے سنانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس پہ اگر آپ سے کوئی قسم طلب کرے تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ اس پر قسم لینے والی کیا بات ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو تو آپ نے کہا جی ذکر رسول سننے کے لیے آئے، تو اس پہ میں آپ سے اگر قسم طلب کروں کہ نہیں مجھے قسم اٹھا کے بتاؤ تو آپ کو حیرت تو ہوگی کہ یہ کوئی قسم لینے والی بات ہے۔ فرمایا صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ فرمایا مجھے اس بات پہ قسم دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم قسم دیتے ہیں۔ آقا کریم نے باقاعدہ ان سے حلف لیا، اس مجلس میں ان سے قسم لی، انہوں نے حلف اٹھایا۔ ہم حلف اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب باقاعدہ حلف صحابہ دے چکے تو اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال تو تھا کہ یہ قسم کا موقع نہیں ہے، حضور نے ہم سے قسم لی، چونکہ عمومی طور پہ ایسے مواقع پہ قسم لی نہیں جاتی، چونکہ قسم رفع شک کے لیے یا رفع تردد کے لیے جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ جب کسی شخص کی کسی بات کے اندر تردد یا شک ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے قسم لی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہم اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھے بھی مسجد نبوی میں تھے، تو اس پہ تو بظاہر قسم نہیں بن رہی تھی، تو حضور نے ان سے قسم طلب کی تو پھر انہوں نے قسم دی، لیکن ان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہ قسم حضور نے ہم سے کیوں لی؟ تو آقا کریم نے ان کے ذہنوں میں وہ جو سوال تھا اس کو بھانپ کر کے فرمایا کہ میں تم سے ابھی جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، رفع تردد کے لیے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں اندر حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے ہیں، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب ذرا باہر تو نکل کے دیکھو، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر و مباحات کر رہا ہے۔ کس چیز پر اللہ فخر و مباحات کر رہا ہے؟ کہ فرشتوں دیکھو میں نے ان کو جو نعمت دی اور میں نے ان کے اوپر جو احسان کیا یہ اس کا شکرانہ ادا کرے۔ تو من اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکرانہ ادا کیا جائے، اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی لفظ کو اپنے شعر کے عنوان میں یوں رکھتے ہیں، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ محمد عربی عطا کرے، اور شاید اسی کا ترجمہ کسی نے کیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو اللہ کی طرف سے جو ایسا احسان جو تقاضا کرتا ہو کہ اس کا شکرانہ بھی ادا کیا جائے، تو اس کو عربی میں من کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی صورت میں انعام عطا کر کے اس پر ہم سے شکرانے کا مطالبہ کیا۔ اب شکرانے کا مطالبہ اور اس کا پھر پورا کرنا، اس کے مختلف روپ ہو سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر کے شکرانے کی صورت کو ادا کرتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگوں میں شیرینی بانٹ کر کے، لوگوں کی دعوت کر کے شکرانے کو ادا کر سکتے ہیں۔ شکرانے کے لفظ زبان سے ادا کر کے شکرانے پر جو ہے وہ اس کا حق پورا کیا جا سکتا ہے، اور اس نعمت کی تعریف کر کے، اس کی مدح کر کے شکرانے کا رنگ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کوئی چیز عطا کی جائے تو آپ کے چہرے بشرے پر بھی اس تشکر کے جذبات نمودار ہوتے ہیں، اور دوسرا آپ اس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ خاتون خانہ جب کھانا آپ کو پیش کرے تو اس پر تم اس کھانے کی تعریف کرو۔ اچھا، خاتون خانہ نے کھانا پیش کیا ہے، خاتون خانہ کی تعریف بھی اگر کی جائے تو یہ بھی درست ہے، لیکن تعریف کھانے کی جائے۔ جب کھانے کی تعریف کی جائے گی تو جس نے تیار کیا ہے وہ خود بخود خوش ہو جائے گی، کیونکہ یہ اس کی تقریب کا، اس کی تعظیم کا اور اس کی تعریف کا ایک رنگ ہے۔ آپ کو کوئی کتاب دی جاتی ہے تو آپ جو ہے وہ کہتے ہیں بہت نفیس کتاب لکھی تھی، کیا کمال ہے، تو یہ ایک انداز ہے۔ تو اللہ نے جو من کیا، احسان فرمایا، اور من کے لفظ کے اندر موجود ہے کہ تقاضا تشکر ہے، تو تشکر کا ایک رنگ یہ ہے کہ اللہ نے جب یہ نعمت دی تو جواب میں کہا جائے کہ مالک جو تو نے محبوب دیا ہے زمانے کے اندر اس جیسا ہے ہی نہیں۔ تو وہ مدح رسول یہ اس نعمت کا شکرانہ ہے۔ اس لیے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیاں اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے حضور کی مدح کے اندر گزاری، اگرچہ وہ سب جانتے ہیں کہ حضور کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں آپ کے مادح کی آخری حالت عجز ہے، یعنی اگر کوئی شخص مدح کرنے بیٹھ جائے تو وہ عجز سے اٹھے گا کہ میرے بس کا روگ نہیں اور مجھ سے ہو نہیں سکا، لیکن اس کے باوجود سب نے قلم ضرور اٹھایا ہے، کہا کچھ ضرور ہے، اگرچہ سب یہی کہتے ہیں لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس لیے کہ جب اس نے شاہکار تراشا ہے اور رنگ روپ اور جمال اور خوبصورتیاں اس نے دی ہیں، اور اس نے اس کو برہان قرار دیا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، تو برہان تو سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، تو پھر وہاں کون کوئی اس کی کنہ تک پہنچ پائے۔ تو اس لیے یہاں مدح پیغمبر اللہ کا شکرانہ ہے، جس طرح کہ آپ کسی کو چائے پلاتے ہیں تو وہ چائے کی تعریف کرے کہ واہ واہ کیا خوبصورت اور کیا لذیذ اور کیا مزیدار ہے، تو یہ پکانے والے کی تعریف۔ کوئی آپ کو کوئی مسلوح دیتا ہے، کوئی بنی ہوئی چیز دیتا ہے، یہ عام مثالیں دے رہا ہوں، اس ذات سے وہ ذات تو بہت بڑا ہے، تو کوئی بھی ہدیہ، کوئی بھی تحفہ آپ کو دیا جائے تو اس پر جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو جس نے آپ کو عطا کیا ہے، جس نے دیا ہے، تو یہ تعریف اس کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ اس لیے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدح کا ایک انداز ہے، اور اسی انداز کو ہی محفل میلاد کہتے ہیں، اور یہ شروع سے جو ہے وہ نغمہ ازل سے چھڑا ہے۔ صحابہ نے بھی حضور کی مدح کی، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھا، باقاعدہ مجلس سجی ہوئی ہے اور مسجد نبوی کا صحن ہے، اور بات اس پہ ہو رہی ہے، اور پھر حضور بھی تشریف لے آتے ہیں اور فرمایا تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فخر و مباحات کر رہا ہے۔ تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ اکبر، رسول کا جو یہاں لفظ ہے، یہاں اس میں نکرہ ہے،
لیکن یہ تفخیم شان کے لیے ہے. نکرہ ہر جگہ تنکیر کے لیے نہیں ہوتا. کبھی نکرہ کا لفظ عزت افزائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. عربی ایک بڑی وسیع زبان ہے. تو اس کا مطلب پھر ہوا کہ عالی شان رسول. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عالی شان رسول کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ من انفسہم. اللہ اکبر. یہ رسول تمہیں میں سے ہے. یعنی اہل عرب یہ جو عالی مرتبت رسول ہم نے عطا کیا اور شانوں کا مالک بنا کر جس کو بھیجا، جو عالی مرتبت ہے، جو وجی بھی ہے، با کمال بھی ہے، اور تمہارے اوپر اللہ جل شانہ کی ذات کی حجت اور دلیل بھی ہے. یہ کوئی اجنبی وجود نہیں ہے کہ جس کو تم پہچانتے نہیں ہو، بلکہ من انفسہم، یہ تمہیں میں سے ہے. بنو سالبہ کے علاوہ باقی سارے لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے اور ان کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے جڑتا تھا اور وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے. تو اس لیے یہ اہل عرب سے خطاب ہے. علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ رسول تمہیں میں سے ہے، لیکن ایک شاذ قرات اس کی یہ بھی امام قرطبی نے بیان کی ہے. وہ یہ ہے کہ من انفسہم کی بجائے، بعض نے اس کو من انفسہم کی بجائے من انفسہم پڑھا ہے، چونکہ جو انفس ہے یہ نفس کی جمع ہے، یعنی تمہیں میں سے، اور جو انفس ہے یہ نفیس کی جمع ہے. کہا کہ تم میں سے جو نفیس ترین طبقہ تھا میں نے رسول ان میں سے مبعوث فرمایا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر حضور کتنے نفیس ہیں. لا یجلس الذباب لا جسدہ. حضور اتنے نفیس ہیں کہ حضور کے بدن کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. یہ حضور علیہ السلام کی نفاست ہے. پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کو غسل دینے کے لیے حضور کی دائیہ حضرت شفا آگے بڑھتی ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لتھڑا ہوا ہوتا ہے خون سے، تو کہتے ہیں جب میں آگے بڑھی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام مغسول پیدا ہوئے. اللہ اکبر. پھر کہتی ہیں ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرورا. حضور پیدا ہوئے ہیں تو ناف بریدہ پیدا ہوئے، مقطوع سرہ، حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی. اور مکحولا، میں نے جب سرما لگانا چاہا تو حضور کی مبارک آنکھوں میں مازاق کے ڈورے پہلے ہی پڑے ہوئے تھے. تو حضور مکحول تھے، حضور مسرور تھے، حضور مختون تھے، اور اللہ کے محبوب نفیس تھے. حضور کے بدن سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے تھے اور انوار حضور کے مبارک وجود سے نکل رہے تھے. تو دوسرا ایک اس کی شاذ قرات یہ ہے انفسہم کی بجائے انفسہم. تو اس کا مطلب ہے کہ نفیس ترین طبقے سے یہ رسول نازل فرمایا. اللہ اکبر. اب یہ پیارا اور عظیم المرتبت رسول، اس کی شان کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ رسول یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مفاہیم کو بیان کرتا ہے، اس آیت کے مقاصد کو ان کے سامنے رکھتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کی صفائی اور ستھرائی کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم عطا کرتا ہے. یہاں ایک خاص نکتہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید تزکیہ نتیجہ تعلیم کتاب کا ہے، یعنی کتاب کی جب تعلیم نبی کرے گا تو تعلیم کے نتیجے کے اندر تزکیہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کا نتیجہ تزکیہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کی تعلیم کے نتیجے کے اندر تزکیہ ہوتا ہے، باطن سنورتا ہے. لیکن اس میں ترتیب یہ نہیں ہے، اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کہ ایک ایک اترے ہوئے حرف اور لفظ کے اندر حکمتیں. تو یہاں جو ارشاد فرمایا گیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی پہلے باطن کی ستھرائی کرتا ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم کا آغاز کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کی نگاہ ہی اندر کو ستھرا کر دیتی. اگر یہ کہا جاتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ کہا گیا، حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی اس میں یہ لفظ ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ ایسا رسول نازل کر جو ان پر تیری آیتیں پڑھے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے.
تو کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد وہاں تزکیہ مذکور ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ جب نے احسان کا ذکر کیا تو اس وقت تزکیہ کو پہلے رکھا کہ یہ میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ کتاب بعد میں آئی ہے لیکن نبی تزکیہ تمہارا پہلے ہی کر دیتا ہے. اور میں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ رکھنا چاہوں گا اس تزکیے کی مثال کا. ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار ہے. یہ بہت بڑا قبیلہ عرب میں پایا جاتا تھا اور یہ ثمامہ مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ کو سپورٹ کرتا تھا. ان کو غلہ بھیجتا تھا اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا, جنگی سامان بھیجتا تھا اور اسلام کے لیے اس کے دل میں بہت زیادہ نفرت تھی. ایک دن یہ مدینہ المنورہ کے قریب جواد سے گزر رہا تھا تو صحابہ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے پکڑ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا کہ ثمامہ بن اسال یمامہ کا سردار بندھا ہوا ہے. تو فرمایا ثمامہ سنا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آپ اگر مجھے قتل کریں تو میں خونی شخص ہوں, میرا قتل رائے گا نہیں جائے گا, اس کے بدلے میں خون بہے گا. اور اگر آپ میرے بدلے کچھ لینا چاہیں تو میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں کہ دے نہ سکوں, اپنے قبیلے کا سردار ہوں, جتنی رقم آپ کو مطلوب ہے میں مہیا کر دیتا ہوں. اور تیسری بات اس نے کہی کہ اگر آپ مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو میں احسان فراموش نہیں نکلوں گا, خاندانی شخص ہوں, اس کا بدلہ چکاؤں گا. یہ 3 جملے اس نے کہے. اللہ کے محبوب گزر گئے, نماز پڑھی, پھر حضور واپس تشریف لے گئے. دوسرے دن حضور پھر وہاں سے گزرے اور پھر پوچھا ثنا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے اگر قتل کریں تو خونی شخص کو قتل کریں گے, اور اگر میرے عوض کچھ لینا چاہیں تو آپ حکم کریں, لیکن اگر مجھے یوں ہی معاف کر دیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں گا, اس کا بدلہ دوں گا. آپ نے کسی خاندانی شخص کو معاف کیا ہے, دنیا کو پتہ چلے گا. حضور علیہ السلام پھر گزر گئے. تیسرے دن حضور علیہ السلام پھر تشریف لائے اور فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں, اس کا بدلہ دوں گا. آقا کریم نے کہا اس کی رسیاں کھول دو. ثمامہ بن اسال جو یمامہ کا سردار تھا اس کی رسیاں کھول دی گئی. اب وہ خود کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہوں, میرے قدم اٹھ کے اندر آتے ہیں. اللہ اکبر, پر کاٹ کے میرے اس نے یہ ارشاد کیا جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا. کہا میں باہر نکلتا ہوں لیکن اٹھتے ہوئے قدم میرے مسجد نبی کے اندر آ رہے ہیں. تو خیر وہ کہتے ہیں حضور بیٹھے ہوئے تھے, میں واپس آ گیا اور آقا کریم نے دیکھا تو میں نے کہا حضور مجھے اپنا غلام بنا لیجیے. اللہ اکبر. تو اب بتائیے کہ ایک شخص موجود ہے اور 3 دن وہ مسجد نبوی میں رہتا ہے, تو اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کو صرف ایک ہی بات پوچھتے ہیں حال کیا ہے, بس یہی بات پوچھتے ہیں حال کیا ہے. اب ایک شخص آیا ہے اور اس کو تو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی جائیں, اس کے اوپر خوب تبلیغ کی جائے, خوب محنت کی جائے, اور ایسا ہوا بھی ہے. لیکن اس کو صرف اتنا پوچھا جا رہا ہے کیا حال ہے, دوسرے دن پھر پوچھا کیا حال ہے, تیسرے دن ٹون بدل گئی. تیسرے دن اس نے جو 3 جواب دینے کے بجائے ایک ہی جواب دیا, آپ مجھے اگر معاف کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ میں خاندانی شخص ہوں. تو آقا کریم نے فرمایا اس کی رسیاں کھول دو. اللہ اکبر. تو اب وہ حضور کے دستے مبارک پہ آ کے بیعت ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ حضور اب سے چند لمحے قبل میری حالت یہ تھی کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب تھے مجھے سب سے برا مذہب اسلام لگتا تھا, اب سب سے بہتر مذہب مجھے اسلام لگتا ہے. اور اسی طرح دنیا کے اوپر جتنے بھی شہر تھے مجھے مدینہ المنورہ اچھا نہیں لگتا تھا, اور آج اگر میرے سینے کو ٹھنڈ پڑتی ہے تو اس شہر کو دیکھ کے. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح حضور کے چہرہ انور کے بارے میں کہا کہ آپ کا چہرہ نور میرے قلب و روح کی تسکین بن گیا ہے. تو یہ اب جو تزکیہ ہوتا ہے یہ ثمامہ بن اسال کا, تو یہ کسی تعلیم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ حضور کی نگاہ کا نتیجہ ہے. تو اس لیے یہاں اس آیت میں خاص طور پہ کہا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پھر حکمت اور کتاب کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم ہوتی ہے اور تزکیہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہاں خاص طور پہ چونکہ یہ احسان جتلایا جا رہا ہے اور جب بات حضور علیہ السلام کی صورت میں اللہ کے انعام کی ہے تو یہاں بنتا تھا کہ تزکیے کی بات کو تعلیم کتاب سے مقدم رکھا جائے, اس لیے کہ یہاں فوکس حضور کی ذات کی جا رہی ہے.
اس لیے وہاں دعا مانگی جا رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہاں فوکس کیا تھا؟ وہاں کعبہ اللہ کا گھر بنایا تھا تو اس کو بسانا تھا، تو کہا مالک تیرا گھر تعمیر کر لیا ہے، اب اس کو آباد ہونا چاہیے، اور گھر آباد اللہ کے کیسے ہوں گے؟ تعلیم سے ہوں گے، وہاں نظام ہو، وہاں تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہو، تو وہاں فوکس اس کو کیا گیا۔ اور یہاں چونکہ حضور علیہ السلام کی ذات تھی تو لہٰذا یہاں تزکیے کو مقدم کیا گیا۔ تو یہ حکمت دین ہے اور اللہ کے محبوب کی شان ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد علماء تفسیر نے لکھا حضور کی سنتیں، یعنی حضور علیہ السلام اپنے قول سے قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، آیات ہیں، ان احکام کو بیان فرماتے ہیں، ان کی حکمتوں کو بیان فرماتے ہیں، اور ان کے مقاصد کو بیان کرتے ہیں۔ اور حکمت سے مراد حضور اپنے عمل سے قرآن مجید کی صورت لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، جو ام المومنین نے کہا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کان خلقہ القرآن، اگر آپ نے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ تو کہا کہ قرآن کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کتاب سے مراد اللہ کی منزل کردہ کتاب قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد اس کے اسرار و رموز ہیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ حکمت سے مراد حکمت دین ہے، دانائی ہے، چونکہ خالی علم بعض اوقات نفع نہیں دیتا۔ یک سیر علم را دام نقل باید، شیخ سعدی نے لکھا یک سیر علم کے لیے، ایک سیر علم کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ پڑھا تو عزازیل بھی بہت تھا، لیکن اس کی دلیلیں اس کو الٹ سمت لے گئی۔ جب اللہ نے کہا کہ تو نے میرے شاہکار کو سجدہ نہیں کیا جب میں نے حکم دیا ہے، تو اس نے اس پر کوئی معذرت کرنے کے بجائے الٹا دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ آگ اور مٹی کی فطرت میں فرق ہے، آگ کو جلائیں تو وہ اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کو اوپر بھی پھینکے تو وہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو لہٰذا آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ تو یہ باقاعدہ ایک دلیل لے کے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کے بخیوں جھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن قرآن پڑھو، اللہ نے اس کی دلیل پر بات ہی نہیں کی، بلکہ کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے۔ اس نے کہا مجھے مہلت چاہیے، کہا قیامت تک مہلت دیتا ہوں، نکل جا میرے دربار سے، اور اس کے اوپر لعنت مسلط کر دی۔ اب وہ اس کے پاس علم تو تھا، لیکن وہ علم جو ہے وہ اس کے نفس کی ترویج کا اور نفس کی تسکین کا سبب ہو گیا۔ اس لیے رومی نے کہا تھا علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر جان زنی یارے بود۔ علم کو اگر اپنی روح کے لیے آپ استعمال کریں گے تو وہ آپ کا گہرا یار بن جائے گا، اور اگر اس کو تن پروری کے لیے تو یہ سانپ بن جائے گا۔ تو اس لیے حکمت دین سے آگاہ ہونا یہ بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے۔ تو ایک علم اور دوسری طرف حکمت۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات علم سے نا آشنائی گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور دوسری جانب علم حکمت سے خالی ہو تو تکبر، رعونت اور غرور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، علم بھی اور جو ہے وہ حکمت بھی۔ اور علم اور حکمت ان دونوں کے باہمی امتزاج سے صالحیت کا وجود پنپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے رجال کار اور ایسے افراد دیکھنا چاہتا ہے کہ جو علم کے سائے میں پروان چڑھیں اور حکمت کے نور سے مالا مال ہوں، تاکہ ان کے اٹھنے والے ہر قدم خیر کی طرف، نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ ہمارا دین مکمل، کامل اور اکمل دین ہے، وہ ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے، نہ تو ان لوگوں کی طرح جو قطعاً علم کی نفی کر کے وہ اپنے جنون کو ہی اپنا ہادی اور رہنما مان لیتے ہیں، تو ان کا جنون ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ فکر اور یہ گمراہی جب مسلمانوں میں آئے گی تو باہو نے کہا تھا علم بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ اور اگر جو ہے وہ علم ہی لے کر بیٹھ جائے گا اور حکمت کے نور سے بندہ خالی ہوگا
تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا رعونت، تکبر، غرور، اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی اور علم کا ثمرہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں دونوں بازوں کے ساتھ، جس طرح پرندہ دونوں بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، تو مومن کی زندگی جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اور یہ دونوں خیرات حضور کی چوکھٹ سے نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تعلیم کتاب بھی نبی کا منصب ہے اور تعلیم حکمت بھی نبی کا منصب ہے۔ اس لیے ان دو چیزوں کو لے کر کے دل بھی روشن ہو، دماغ بھی روشن ہو، آنکھیں بھی روشن ہو اور دل بھی روشن ہو، اور پھر ان دو پروں کے ساتھ پرواز کر کے منزل کی طرف بڑھا جائے۔ تو کہا یہ منصب ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سے قبل یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس سے بڑھ کر کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ یزد گردوم اپنی سکی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ عکاس کے میلے میں 3 حقیقی بھائی اپنی حقیقی ماں کو 900 درہم کے اندر فروخت کر کے 300 درہم آپس میں بانٹتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو سکتی ہے کہ جو ہے وہ کوئی ہمارا داماد کہلائے اس کو باعث آر سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا گمراہی ہو جاتی ہے کہ گھوڑوں کو پانی پلانے پر جنگ بواس چھڑتی ہے اور 120 سال تک وہ جنگ باقی رہتی ہے، اور اس کا سبب کیا ہے؟ گھوڑے کو پانی کون پہلے پلائے، اور 120 سال کئی نسلیں کھا جاتے ہیں۔ یہ کھلی گمراہی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ تم کھلی اور واضح گمراہی میں تھے، کوئی بھی شعور کی معمولی رمق رکھنے والا تمہاری گمراہی کو جانتا تھا۔ تم اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور پھر ان سے ہی حاجتیں مانگتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی رگڑتے تھے، تم لکڑی کے اوثان اپنے سامنے رکھ کے ان سے اپنی حاجتیں مانگتے تھے، تم پتھروں کے تراشیدہ بتوں کو خدا مانتے تھے، تم درختوں کو، اجرام فلکیہ کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اور جلتی آگ کو، چلتی ہواؤں اور بہتے پانیوں کو خدا مان کے بیٹھ گئے تھے، اور ان کے چرنوں میں اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہے تھے۔ تمہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنے ہاتھ سے مٹی کا بت بنایا، پھر اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک کیا، اور پھر اس کو آگ میں رکھ کے جو ہے وہ اس کو پختہ کیا، اور پھر اس سے آگے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے۔ جو اپنی ساخت پرداخت سے لے کر کے اپنی موجودہ شکل اور صورت میں تمہارا محتاج ہے، اب تم اس کے محتاج بن کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی 2 باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے، اور ایک یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی۔ فرمایا وہ باتیں بتاؤ؟ تو اس نے کہا کہ وہ بات جو مجھے یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، اور یہ لوگ سفری معبود بھی اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ یعنی ایک تو بت کدے کے اندر معبود رکھا ہے، اور ایک مختلف بڑے مقامات پہ بت رکھے، جس طرح جو ہے وہ صاف ہے، نائلہ ہے، اس طرح لات ہے، منات ہے، حبل ہے، عزا ہے، ود ہے، اور یہ بڑے بڑے بت جو ہے انہوں نے مختلف جگہوں پہ رکھے تھے، اور الگ تراشیدہ بت جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ رکھے تھے۔ لیکن جب سفر پہ جانے لگتے تو وہ چھوٹے چھوٹے بت اپنے بیگ میں بھی رکھ لیتے کہ یہ سفری خدا ہے، اور سفری ضروریات کے لیے اس بت کو بھی ساتھ رکھتے تاکہ وہ راستے کے اندر کسی جگہ پہ نکال کر کے جو ہے وہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے۔ آج بھی جہاں بت پرستی ہوتی ہے تو وہاں بھی امیر غریب کا بت الگ الگ ہوتا ہے۔ امیروں نے اپنے محلات کے اندر سونے کے اور جو ہے وہ قیمتی دھاتوں کے بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر ہیرے لگائے ہوئے ہیں، چونکہ یہ امیر کبیر آدمی ہے، ظاہر ہے اس کا خدا بھی اس کے معیار کا ہونا چاہیے۔ اور غریب بیچارے نے جو ہے وہ مٹی کے بت بنا کے جو ہے وہ اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھا ہوا ہے، بلکہ آج کل تو یہ سب چائنا میں بنتے ہیں، اور وہ بہت سستے پیس بھی دیتے ہیں کہ اگر چاہیں تو جو ہے وہ تھوڑے پیسوں میں 1000 بت آ جاتا ہے، اور وہ دھڑا دھڑ بک رہے ہیں۔ کیسا خدا ہے جو فیکٹری میں بنتا ہے، پھر اس کے اوپر پالش ہوتی ہے، پھر پیکنگ ہوتی ہے، اور پھر جا کے وہ کسی کی مرادیں اور منتیں پوری کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک ملنے والا ہے چائنا سے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان لوگوں میں چونکہ زیادہ تر وہ تو بدھ ہیں، تو میں نے کہا کہ ان کی آج دنیا آسمان پہ چلی گئی ہے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ دنیا اب گلوبل ولیج بن گیا ہے، تو
اب ان کے کوئی نظریات پر بھی اس کا کوئی اثر پڑا؟ تو اس نے کہا نہیں وہیں کے وہیں ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سیانے ضرور ہو گئے. تو میں نے کہا کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنی کرنسی جو ہے جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بت کے آگے نوٹ جلاتے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے بت راضی ہو جاتا ہے, خوش ہوتا ہے اور زیادہ پیسے دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ایک دوست ہے, میں اس کو ملنے کے لیے گیا تو وہ بت کے آگے کرنسی جلا رہا تھا اور میں اس کو جانتا تھا کہ وہ بہت کنجوس ہے, وہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے سکتا. لیکن میں حیران ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ نوٹ جلا رہا تھا. تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا. تو میں نے اس کو کہا کہ اتنے زیادہ نوٹ جلا رہے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ اصل نوٹ نہیں ہے, یہ فوٹو کاپی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر اپنے خدا سے دھوکہ کر رہے ہو. کہنے لگا کہ اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا اصلی والے یا نکلی والے. تو اب ان کا اعتقاد دیکھیے. تو کہتا ہے کہ میں آٹے کا بت بنایا, چونکہ پہلے پتھر کا بت رکھا تو وہ بھاری تھا, سفری سامان میں رکھنا تھا. تو میں نے آٹا گوندا اور پھر اس کا ایک چھوٹا سا بت بنایا, پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا اور اس کو اپنے بیگ میں رکھ لیا اور بیگ میں رکھ کے سفر پہ میں روانہ ہو گیا. ظاہر ہلکا پھلکا بت ہے, جب بھی رکتا ہوں کہیں تو نکالتا ہوں. تو جس طرح وہ آپ سامان میں کنگا رکھ لیتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ برش رکھ لیتے ہیں, کوئی اور چیز رکھتے ہیں, تو اس نے بت بھی رکھا تھا کہ وہ پوچھتا اور آگے بڑھ جاتا. جو میرا اندازہ سفر تھا, میں توشہ سفر بھی اس کے مطابق ہی رکھا ہوا تھا. تو سفر کوئی 2-1 دن اوپر چلا گیا تو توشہ ختم ہو گیا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. تو 2-1 دن تو میں نے گوارا کیا, لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے تو میں مجبور ہو گیا. تو میں نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے اس خدا کو نکالا اور پتھر پہ رکھ کے کوٹا اور پھر اس کے اندر پانی ڈالا, پھر اس کو گوندا, پھر اس کی روٹی پکائی اور کھاتے ہوئے کہا میرے خدا اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا, اب تو بھوک سے میری جان نکل رہی ہے. آج وہ بے بس اور مجبور معبود مجھے یاد آتا ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی کہ کیسی گمراہی تھی. یہ قرآن نے جس کو دلال مبین کہا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تراشیدہ بت کو, جو اپنے پجاری کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آخر تیرا معبود رہا ہوں, یہ تو ترس کھا میرے اوپر, مجھے تو اب توڑے گا, پھر کوٹے گا, پھر میرے اندر پانی ڈالے گا, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگ پہ پکائے گا, پھر توڑ توڑ کے دانتوں سے اپنے تاریک میدے میں پھینکے گا اور پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا. آخر تیرا خدا ہوں, کچھ تو پروٹوکولز ہوتے ہیں, کچھ تو رحم کر میرے اوپر. لیکن وہ اتنا بے بس اور مجبور تھا, مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا. ایک تو وہ بات یاد آتی ہے تو میری ہنسی نہیں تھمتی, اور ایک مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ میں سفر پہ تھا, واپس پلٹا, میری بیوی چونکہ امید سے تھی اور مجھے کئی سال لگ گئے, تو واپس آیا تو میرے آنگن میں ایک بیٹی کھیل رہی تھی. تو میری بیوی نے اس کے دل میں میری محبت ڈال دی تھی تاکہ اس محبت سے میں پسیج جاؤں اور میں اس کو زندہ درگور نہ کروں. اور جو ہی میں گھر میں آیا تو وہ میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور یا آباتا ہو یا آباتا ہو کہہ کے مجھ سے مخاطبت کرنے لگی. لیکن میں اپنی بیوی کو غصے سے دیکھ رہا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور ایک اس کو باتیں سکھائی ہیں. خیر وہ بے خبر تھی اور میں ایک بہانے سے اس کو باہر لے گیا اور میں ریت میں گڑھا کھودنے لگا. بیٹی نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہے. اللہ اکبر, کرم کوشیاں ہیں, ستم کاریاں ہیں, بس ایک دل کی خاطر یہ تیاریاں ہیں. تو کہا کہ جب میں نے گڑھا کھود لیا اور کھودتے ہوئے شدت کی گرمی سے مجھے پسینہ آ رہا تھا تو وہ آگے بڑھ کر کے جو ہے وہ میرے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہا کہ ابا جان یہ مشقت کیوں کر رہے ہیں, یہ پھر کام کسی وقت کر لینا. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. خیر جب میں باہر نکلا اس گڑھے سے تو وہ اس کے چہرے پہ طمانیت تھی کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی. لیکن میں نے اس کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا. پہلے تو وہ کھیل سمجھتی رہی, میں اوپر سے مٹی ڈالتا رہا. لیکن جب اس کی سانس گھٹنے لگی تو وہ ننھے معصوم ہاتھ جوڑ کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی اور مجھے باپ باپ کہہ کے پکارنے لگی. لیکن میں اس کے اوپر مٹی انڈھیل دی اور وہ اس ریت میں دب گئی. اس کی سانسیں وہیں گھٹ گئیں. آج اسلام لایا ہوں تو اس کی سسکیاں مجھے سونے نہیں دیتی. جب وہ لمحے یاد آتے ہیں, وہ گھڑیاں یاد آتی ہیں تو میں بے چین ہو جاتا ہوں. اور وہ یہ سنا رہا تھا وَأَيْنَ رسول اللہ تذرفان, حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے. کسی نے گھورتے ہوئے اس کو کہا اتنا دردناک واقعہ سنا رہا ہے, حضور کو دکھی کر دیا. لیکن حضور نے اشارہ کیا اس کو سنانے دو, اس کو کہنے دو جو کہہ رہا ہے. اور وہ بھی روئے جا رہا تھا, اللہ کے رسول بھی روئے جا رہے تھے اور صحابہ بھی روئے جا رہے تھے. اتنی کھلی واضح دو ٹوک گمراہی
جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، ایک آواز اٹھتی ہے اور عرب کے صحراؤں، عرب کے پہاڑوں، عرب کی وادیوں میں گونجتی ہے۔ آواز کیا ہے؟ بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس لائق ہوتی ہے، کس اہل ہوتی ہے۔ تو کہا تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ایک زمانے میں مال روڈ کے اوپر جو ہے وہ خواتین شور کر رہی تھی اپنے حقوق کے حوالے سے، اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پر بات کر رہی تھی۔ تو وہاں الحمرہ حال میں ایک اسی دن ہی اجتماع تھا، تو میں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے، تم بھول گئی ہو کہ تمہارا کیا حال تھا اور کس طرح قسم پرسی کہ گڑھے میں تم تھی اور تمہاری کوئی توقیر نہیں تھی۔ یہ تو محمد عربی کا صدقہ ہے کہ جس نے عورت کو عزت کی مسند پہ بٹھایا۔ مردوں کی نسبت عورتیں تو زیادہ صدقے دیں، زیادہ نوافل پڑھیں، شکرانے ادا کریں اور لمحہ لمحہ سونے محمد پہ درود پڑھیں، پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہوگا۔ تو کہا اللہ نے احسان کیا کہ تمہیں محمد عربی سے نواز دیا۔ تو شکرانے کے رنگ درود شریف پڑھ کے، شکرانے کے انداز نوافل کی کثرت سے، شکرانے کے انداز کثرت صوم سے، روزہ رکھ کر کے، شکرانے کے انداز حضور کی مدح تعریف سے، حضور کی آمد پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی تبلیغ اور ارشاد کے ذریعے سے ہم آقا کریم علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ بار دیگر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس گھر کو برکتوں کا گہوارہ بنائے، اس آنگن میں، اس مبارک صحن کے اندر حضور کے میلاد کی مجلس جمتی رہے، حضور کی نعت کا نغمہ نور یہاں سے پھوٹتا رہے اور حضور کے ذکر کی مہک سے یہ خوبصورت ماحول معطر رہے اور روحوں کو، قلوب کو تسکین، قرار اور راحت پہنچتی رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے محترم حاجی نصیر احمد کھوکھر صاحب کو اپنی خاص عنایتیں، کرم نوازیاں اور رحمتوں کا حصار دے، ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو شاداب رکھے۔ آپ جتنے لوگ تشریف لائے ہیں اللہ آپ سب کے لیے خیر و برکت عطا فرمائے۔